the correct view of how this is happening. اسی میں 2013 میں KPK دیکھیے, PTI won 17 seats, which was 49% of the general seats. It was given 50% of the reserved seats, and so on. اب 2018 میں آ جائیے, the same pattern follows. جو پرسنٹیج آپ نے ریزروڈ جنرل سیٹس میں جیتا ہے تقریباً اتنا ہی آپ کو ریزروڈ سیٹس میں بھی بن جاتا ہے. یہ 2018 اگر ہم دیکھیں, PTI won in Punjab 48% of the general seats. It was given 48% of the reserved seats. So یہ percentages are within close proximity. Then we come to page 3 of this handout. This is now KPK Assembly 2024. اس میں دیکھیے اب کیا ہو رہا ہے, and I'll come to the National Assembly on the next page as well. So PTI/SIC/independents won 88 seats out of the total 106 which have been, for which results have been declared. This is 83% of the general seats. اگر آپ PTI کو ایکسپٹ نہیں کرتے ایز اے پولیٹیکل پارٹی, they get 0 reserved seats out of the total 26 which are available. 0 they get. So 83% general seats والی پارٹی کو 0% reserved seats ملیں گی, اور باقیوں ابھی انہوں نے کیا یہ ہے کہ they have only allocated 5 seats out of the 26 reserved seats available for KP. 21 سیٹیں انہوں نے ابھی روکی ہوئی ہیں ڈیپینڈنگ آن دی ریزلٹ آف دس ریویو. اگر PTI کو نہیں قبول کیا جاتا ایز اے پولیٹیکل پارٹی, یہ ساری 21 سیٹیں PMLN, PPP اور JUI ان 3 پارٹیوں میں بٹ جائیں گی, اینڈ دیئر پرسنٹیجز دین ول گو. کیسے بٹ جائیں گی؟ دیکھیں نا, سبجیکٹ ٹو جوائننگ آف دوز پارٹیز ہیں. جی انہوں نے یہ کر دیا فیصلہ, یہ تو ہم نے جوائن نہیں کرتے تو کیسے ان کو نہیں سر, یہ ہو گیا جو فیصلہ دے چکا ہے الیکشن کمیشن, اس کے تحت 26 میں سے 5 سیٹیں تو انہوں نے آلریڈی PMLN, PPP, JUI کو دے دی ہیں. 21 سیٹیں الیکشن کمیشن کے مطابق اگر PTI کی 88 سیٹس مان لی جائیں تو یہ 21 سیٹیں PTI کو آتی ہیں. انہوں نے آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں, سپوز اگر 8-10 کینڈیڈیٹ انڈیپینڈنٹ ہو, جی سپوز, اور وہ کسی پارٹی کو بھی جوائن نہ کریں تو اس سے بڑا تھوڑا سا فرق. ویسے میں کچھ فرق, یعنی جو سیٹ سٹل ڈسٹریبیوٹ ہوں گے ان پارٹیز میں. میں آپ کو ہسٹری اسی لیے دکھا رہا ہوں, وہ ایک ہائپوتھیٹیکل ہے, میں نے آپ کو ایکچوئل ہسٹری دکھائی ہے کہ ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. راجی صاحب کو بھی ریزرو سیٹس کے لیے انڈیپینڈنٹ لوگ کنٹیسٹ کرتے ہیں, انڈیپینڈنٹ کو ریزرو نہیں مل سکتی نا, یہ میں پوچھ رہی ہوں. جی وہ مل ہی نہیں سکتی. انڈیپینڈنٹ ہوتے ہی ہمیشہ 2-3 ہیں. آفٹر دا 3-day period everybody joins some party or the other, only 2 or 3 are left. ان کی وجہ سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. یعنی وہ جو سیٹ بچ جاتی ہے انڈیپینڈنٹ کو نہیں ملتی, جو ساری سیٹ جو ہوں گی وہ جو پارٹیز, اسی لیے ان کا 1-8%, اسی لیے وہ 1-8% کا فرق ہو جاتا ہے نا, جس نے 50% ریزروڈ سیٹس. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے, اپنے سمجھنے کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سپوز اگر کسی پارٹی نے 50 سیٹ جیتی ہیں تو ان کو سب سے 5 سے زیادہ سیٹ نہیں مل سکتی. سر ہوتا یہ ہے, یعنی اگر 50 جیتی, ایک الیکشن میں 50 سیٹ جیتے اس کو, یہ ہر میں نے آپ کو ایکچوئل دے دیا نا, وی آر نو لانگر being hypothetical, میں نے آپ کو ایکچوئل نمبر دے دیے. پولیٹیکل پارٹی کی اپنی سیٹس ہوتی ہیں ریزرو. جی ہوتا یہی ہے پر نمبر سیکیورڈ, اگر یہ ویکنٹ رہتی ہیں سو اینی آبجیکشن نہیں سر, وہ دے دیتے ہیں. اب آپ نے فیصلہ دیا ہے کہ ویکنٹ نہیں رہیں گی, وہ کسی کو تو دینی ہے. تو کاؤنٹنگ پرپورشنیٹ. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو پرسنٹیج جنرل سیٹس میں ایک پارٹی جیتتی ہے تقریباً اتنا ہی اس کو ریزرو میں مل جاتے ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے, اگر 3-4 انڈیپینڈنٹ ہیں تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ 83% سیٹس جیتنے والی کو, جنرل سیٹس جیتنے والی کو 0 آپ ریزرو کرتی. راجہ صاحب ایکسٹرا ٹائم ہے, میں بھی پوچھوں گا ایک سوال. ایکسٹرا ٹائم ہے, میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, آپ کا ٹائم نہیں لینا, آپ کو ڈسٹرب کیا. اچھا میرے نزدیک تو یہ وائل اسپیکنگ فار مائی سیلف یہ irrelevant اس لیے پڑھنا تھا. جی میرا آپ کوشچن سنو گے تو جواب دو گے. 94 رول 94 کی پریزنس میں دا مومنٹ یہ سارے سوالات ریلیونٹ بن جاتے. پی ٹی آئی جو پولیٹیکل پارٹی ڈیفائن کیا گیا وہ جس کو سمبل مل جائے. دسمبر میں جب پی ٹی آئی کو ڈپرائیو کیا گیا سمبل سے
تو پھر کس نے لکھا کس نے نہیں لکھا 49 نے لکھا یہ سارے ریلیونٹ ہو جاتے. تو 94 کے پریزنس میں اسٹیچیوٹ میں اس کو الٹرا وائرس ڈکلیئر کرنے کے لیے یا اسٹیچیوٹ سے نکالنے کے لیے جب واپس آئیں گے اس کے اگر آپ ضامت میں نے تو کی نا سر جواب دینے کی ہم تو گئے کورٹ پہ ہم نے کہا کہ اس کو فوراً ڈکلیئر کیا جائے الٹرا وائرس. کیا ہوا اس کو؟ جی میں نے وہی عرض کیا تھا نا ہم لاہور ہائی کورٹ گئے ہم نے پھر وہ کہا کہیں تک پہنچا یا چھوڑ دیا دے رہا چھوڑا نہیں سر میں عرض کر دیتا ہوں وہ آپ ہم پہ الزام اگر لگانا چاہیں تو لگا دیں. ہم نے کیا یہ ہم لاہور ہائی کورٹ گئے ہم نے کہا اس ایکسپلینیشن ٹو رول 94 کو الٹرا وائرس ڈکلیئر کیا جائے. لاہور ہائی کورٹ میں سر لاہور ہائی کورٹ نے ہمیں یہ کہا کہ نہیں ہم اس کو نہیں کرتے آپ الیکشن کمیشن کے پاس چلے جائیں. ہم نے وہ استدعا کی جو کہ ججمنٹ میں ریکارڈڈ ہے کہ الیکشن کمیشن نہیں الٹرا وائرس ڈکلیئر کر سکتا کسی رول کو یہ ہائی کورٹ کو ہی کرنا ہوگا ہمیں وہاں نہ بھیجیے اٹ ول بی این ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی. ہم نے یہ بات کی اور یہ ریکارڈ ہوئی ہے اس ججمنٹ میں that council has argued that this would be an exercise in futility. The vires of the explanation are آرڈر آگے چیلنج کیا آپ نے. اچھا سن لیجیے اس آرڈر کو پھر ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا. سپریم کورٹ میں جب ہم جاتے ہیں 25 جنوری کو ہمیں یہ آرڈر ملتا ہے ہم نے اس کو فوراً چیلنج کیا ایک آدھ دن میں سی پی ایل اے کر کے. 29 جنوری کو ہمیں واپس ہو جاتی ہے ہماری سی پی ایل اے آن دا گراؤنڈ کہ کوئی کاغذ مدھم ہے. ہم اس کاغذ کو تبدیل کر کے دوبارہ سی پی ایل اے فائل کرتے ہیں. اس کے بعد 2 فروری کو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ now the matter is too close to the election for this to be entertained. اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کس نے یہ بات کی؟ سر رجسٹرار کا دفتر ہی کرتا ہے نا یہ بات لیکن رجسٹرار از ناٹ اے مائنر آفیسر آف دا کورٹ. رجسٹرار جب دوسری بار ہمیں یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ کی پٹیشن انٹرٹین نہیں ہوگی سپریم کورٹ رول میں اپیل کی ریمیڈی سر ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اس کی وجہ سے آپ پاکستان کے عوام کو تو نہیں کر دیں گے. سر 2 فروری کو اب ہم نے یہ کرنا تھا آپ کا کام ہے وہ تو 8 فروری دیکھیے 8 فروری سے پہلے اب ہمارے پاس کوئی موقع نہیں تھا اس ایکسپلینیشن کو الٹرا وائرس ڈکلیئر کروانے کا. جب ہم سپریم کورٹ گئے ہیں That is on record. جی ہے اٹ از آن دی ریکارڈ بالکل میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس پہ آبجیکشن لگائی کیا لکھا یہ کہ الیکشن ریلیٹڈ میٹرز کین نو لانگر بی انٹرٹینڈ. روزانہ آبجیکشنز ہوتی ہیں ہم آپ کو پتہ ہے ہم چیمبر میں پھر سر ٹھیک ہو گیا نا سر لیکن آپ یہ مجھے تو الزام نہ دیں ہم تو 2 دفعہ گئے یہ سی ایم میں نے فائل کی ہے سر 5140 اپیل نہ فائل کرنے کے الزام کس پہ دیں چلیں بتا کسی کو نہ دیں سر آپ سر آپ نے پاکستان کے عوام کو ان کا جمہوری حق دینا ہے. آپ نے مجھے یا کسی کو سزا نہیں دینی. یو آر سٹنگ ہیئر ٹو انشور دیٹ دی ڈیموکریٹک رائٹس آف دا پیپل آف پاکستان آر اپہیلڈ. دیر واز این الٹرا وائرس ایکسپلینیشن ٹو دی رول. 10 ججز نے الٹرا وائرس ڈکلیئر کر دیا نا سر اس کے کیا اپنے چیلنج ہو گیا بالکل ہو گیا. اور دیکھیں ہم اس کو جب ہمیں واپس ہو گیا یہ 2 فروری کو دوبارہ سی پی ایل اے تو وی نیو کہ اب ہمیں الیکشن کے بعد ہی کرنا پڑے گا جو ہم نے کرنا ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن تک ہم کچھ بات بھی تو نہیں کیا نا کر لیا نا سر. اس کے بعد تو یہ سب ریٹیں جو فائل ہوئی اس میں یہ سب کچھ ان پلے آ گیا. اب آئیے میں عرض کرتا ہوں جو ہم نے ریٹیں پھر فائل کی آفٹر فیبروری 8 ان سب ریٹوں میں دس بیکیم دی ایشو اور آپ نے اس کا نوٹس لیا اور آپ نے اس کو ڈکلیئر کر دیا الٹرا وائرس. You have already declared it ultra virus and the proceedings. خورشید انور بھنڈرز ججمنٹ سے اب پھر وہ میں کروں گا سر. I think we're reaching quite the end now. So مجھے تھوڑا سا وقت ہی لگے گا. بالکل I'm coming now to خورشید بھنڈر which will take care of the quo warranto objection which will take care of the 225. جی آفٹر بریک کتنا ٹائم لیں گے سر آپ مجھے بائنڈ نہ کریں بہت کم بہت ہی مختصر ٹائم دوں گا سر. ناٹ مور دین 30 منٹ آپ نے کیونکہ ٹھیک ہو گیا سر بالکل ایبسلیوٹلی سر ایبسلیوٹلی آئی ایم ویری گریٹفل سر. میں نے یہ نوٹس دیے ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا 1 منٹ ہر نوٹ پہ لگے گا. 7 یہ نوٹس میں نے آپ کو دیے اور آج میں نے یہ الیکشن انالیسس دیا ہے ریزلٹس کا اور میں ختم ہو جائے گا 30 منٹس میں. آئی ایم کوائٹ شیور ختم. آفٹر بریک تھینک یو من.